السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوشخبریاں۔ کسی کے خوف سے اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے وزیر اعظم۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کسی کے خوف سے اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، جبکہ امریکہ کے ساتھ امن میں تو شراکت دار ہو سکتے ہیں لیکن جنگ میں نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بجٹ کی منظوری پر پارٹی اور اتحادیوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کے لیے دعوت بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات جمہوریت کا مستقبل ہے۔ اس ملک میں 1970 کے بعد تمام انتخابات متنازع ہوئے، سینٹ اور ضمنی انتخابات میں بھی تنازعات سامنے آئے۔ 2013 کے الیکشن میں 4 حلقے کھولنے کی درخواست تھی، 2.5 سال بعد چاروں حلقوں میں دھاندلی نکلی۔ اصلاحات نہیں کریں گے تو ہر الیکشن میں ایسا ہی ہوگا۔ پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی پاک فوج کا ترہ امتیاز ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی پاک فوج کا ترہ امتیاز ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے خطاب کیا۔ اسٹریٹجک اور بدلتی علاقائی صورتحال پر تفصیلی اظہار خیال کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ہر سطح پر امن کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان خطوں کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ افغان مفاہمتی عمل میں پاکستان نے سنجیدگی سے کردار ادا کیا۔ افغانستان میں امن کے دشمن خطے میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فوری پرامن اور دیرپا حل ہونا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خودارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ موجودہ ڈاکٹرین کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، مختلف نوعیت کے خطرات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی پاک فوج کا ترہ امتیاز ہے۔ آرمی چیف نے تربیتی اور آپریشنل تیاریوں کو مزید نکھارنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ماڈرنائزیشن اور جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بہترین تربیت یافتہ اور متحرک فوج کسی بھی چیلنج سے نمٹ سکتی ہے۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ مسلح افواج اور قوم کے اعتماد کے بندھن کو توڑنے کے خواہشمند ناکام ہوں گے۔ آرمی چیف نے کورس مکمل کرنے والوں کو مبارکباد دی اور افسران کو بہترین مہارتیں اور صلاحیتیں بروئے کار لانے کی ہدایت کی۔ قبل ازیں NDU پہنچنے پر صدر NDU لیفٹیننٹ جنرل محمد سعید نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی چین کی کمیونسٹ پارٹی کے 100 سالہ جشن پر مبارکباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے کمیونسٹ پارٹی کے 100 سالہ جشن پر چینی صدر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی عوام کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کمیونسٹ پارٹی کے 100 سالہ جشن پر چینی صدر کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی بنیاد نے تاریخ پر دور رس اثرات مرتب کیے۔ کمیونسٹ پارٹی کی قربانیوں کی بدولت چین آزاد ہوا اور ابھرا۔ وزیر اعظم نے چینی عوام کی فلاح کے لیے کمیونسٹ پارٹی کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین کی عوام کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ گندم کی عالمی قیمت کم، پاکستان کو 9 ارب روپے کی بچت، آٹے کی قلت کا خدشہ ختم۔ عالمی سطح پر گندم کی قیمتوں میں $15 فی میٹرک ٹن کمی ہونے سے پاکستان کو 40 لاکھ ٹن گندم کی درآمد میں 9 ارب روپے سے زیادہ کی بچت متوقع ہے۔ بڑی مقدار میں گندم کی درآمد سے ملک میں گندم اور آٹے کی قلت کا خدشہ مکمل ختم ہو گیا ہے، جس سے ذخیرہ اندوزوں کو بھاری مالی نقصان ہوگا۔ تاہم قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہنے کا خدشہ موجود ہے۔ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے گزشتہ روز 40 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کے لیے سرکولر جاری کر دیا۔ 20 لاکھ ٹن گندم ٹریڈنگ کارپوریشن جبکہ 10 لاکھ ٹن وفاقی محکمہ پاسکو امپورٹ کرے گا۔ نجی شعبے کو بھی 10 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پاسکو سے 10 لاکھ ٹن گندم فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں سے 5 لاکھ ٹن امپورٹڈ اور 5 لاکھ ٹن دیسی گندم مہیا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پنجاب میں فلور ملز کے پاس اس مرتبہ وافر مقدار میں گندم موجود ہونے کے سبب نجی شعبے کی جانب سے امپورٹ کی جانے والی 10 لاکھ ٹن گندم کی پنجاب میں کھپت نہیں ہوگی۔ یہ گندم کراچی کی ملیں خریدیں گی۔ علاوہ ازیں پنجاب حکومت نے سہولت بازاروں میں سستا آٹا فروخت کرنے والے فلور ملز کو 1530 روپے فی 40 کلو گرام بما باردانہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔
CAA کے عملے نے دیانتداری کی مثال قائم کر دی۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر CAA عملے کی فرض شناسی اور دیانتداری کی مسائل قائم کر دی۔ ایئرپورٹ مینیجر نے مسافر کا قیمتی سامان حوالے کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون مسافر 12 جون کو کراچی سے لاہور کے لیے نجی ایئر لائن سے روانہ ہوئی تھی۔ مذکورہ مسافر ایئرپورٹ کے واش روم میں اپنا دستی بیگ بھول گئی تھیں۔ ڈیوٹی پر موجود CAA کے عملے نے واش روم میں بیگ پڑا ہوا دیکھا تو فوری طور پر ٹرمینل مینیجر کے حوالے کر دیا۔ بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں 1,60,000 روپے، زیورات اور قیمتی موبائل فون بھی موجود تھا۔ بعد ازاں ٹرمینل مینیجر نے CCTV فوٹیج کی مدد سے خاتون مسافر کو تلاش کر کے ان سے رابطہ کیا۔ ایئرپورٹ مینیجر نے خاتون مسافر سے سامان کی تصدیق کی اور ضروری کارروائی کے بعد سامان خاتون مسافر کے حوالے کر دیا۔ خاتون مسافر لاہور سے کراچی پہنچی اور ضروری کارروائی کے بعد ایئرپورٹ مینیجر نے خاتون کو ان کا قیمتی سامان واپس کر دیا۔ خاتون مسافر نے قیمتی سامان واپس ملنے پر ایئرپورٹ مینیجر، ٹرمینل مینیجر کی فرض شناسی کو سراہا۔ خاتون مسافر کا کہنا تھا کہ دستی بیگ گم ہونے پر خاصی پریشان تھی، لیکن CAA کے عملے نے میرے ٹکٹ کی مدد سے رابطہ کر کے مجھے قیمتی سامان واپس کیا، جس کے لیے میں ان کی ممنون ہوں۔ ICC نے T20 ورلڈ کپ کی متحدہ عرب امارات منتقلی کی تصدیق کر دی۔ بھارت کرکٹ بورڈ کی جانب سے T20 ورلڈ کپ کی منتقلی کے اعلان کے ایک دن بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے بھی T20 ورلڈ کپ بھارت سے متحدہ عرب امارات منتقل کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس کی دوسری لہر کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر ٹورنامنٹ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ کرک انفو کے مطابق ٹورنامنٹ کے کوالیفائرز 17 اکتوبر سے عمان اور T20 ورلڈ کپ کا فائنل 14 نومبر کو متحدہ عرب امارات میں کھیلے جانے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ یہ 5 سال کے بعد منعقد ہونے والا پہلا T20 ورلڈ کپ ہوگا، جہاں اس سے قبل 2016 میں بھارت میں منعقدہ عالمی کپ میں ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو فائنل میں شکست دے کر T20 چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ گزشتہ سال T20 ورلڈ کپ کو آسٹریلیا میں منعقد ہونا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے ایونٹ کو ملتوی کر دیا گیا اور اب یہ ایونٹ 2022 میں ہوگا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا 20 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کا اعلان۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے 20 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ ہر ماہ کے آخر میں فٹنس ٹیسٹ کے بعد کانٹریکٹ لسٹ اپ ڈیٹ ہوا کرے گی۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں سلیکشن کمیٹی کے سربراہ منظور جونیئر اور ہیڈ کوچ خواجہ محمد جنید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینٹرل کانٹریکٹ کے طریقہ کار کے بارے میں روشنی ڈالی۔ منظور جونیئر اور خواجہ جنید نے بتایا کہ فٹنس کا معیار برقرار رکھنے والوں کو ہی ماہانہ اعزازیہ دیا جائے گا۔ لیگ کھیلنے والے جو کانٹریکٹ کے خواہش مند ہوں گے انہیں بھی ہر ماہ فٹنس ٹیسٹ دینا ہوں گے۔ جو لڑکے کانٹریکٹ نہیں لینا چاہتے انہیں بھی کیمپ میں مدعو کیا جا سکتا ہے، وہ بھی ٹیم کے لیے زیر غور ہوں گے۔ ٹرائلز میں 30 کھلاڑیوں کو مدعو کیا جائے گا، ان میں سے 20 کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ ملے گا۔ پاکستان میں PSL کی طرز پر فٹ بال لیگ کرانے کا اعلان۔ پاکستان میں فٹ بال کے حوالے سے ایک اچھی خبر سامنے آ گئی۔ PSL کی طرز پر ملک میں فٹ بال لیگ کا انعقاد ہوگا۔ معروف غیر ملکی فٹ بالرز بھی پاکستان پہنچ کر ایکشن میں نظر آئیں گے۔ مشہور پروفیشنل فٹ بالر اور سابق قومی کپتان کلیم اللہ خان نے تصدیق کی ہے کہ اپنی طرز کی پہلی فٹ بال لیگ کے انعقاد کے لیے انتظامات اور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک نیوز رپورٹر سے گفتگو کرتے ہوئے کلیم اللہ نے بتایا کہ لیگ کا انعقاد کراچی میں ہوگا۔ لیگ کے مقابلے پیپلز اسپورٹ کمپلیکس کے فٹ بال اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ انگلش پریمیئر فٹ بال لیگ میں فلہم کلب کی نمائندگی کرنے والے انگلش فٹ بالر چارلز کائے بنیا سمیت دیگر مشہور غیر ملکی کھلاڑیوں نے پاکستان آنے کی حامی بھر لی ہے۔ لیگ میں حصہ لینے کے لیے مزید غیر ملکی فٹ بالر سے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس ضمن میں مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کلیم اللہ نے کہا کہ انٹرنیشنل فٹ بال لیگ کے حوالے سے جلد ہی کراچی میں پریس کانفرنس میں تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ سابق قومی کپتان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ ملک میں فٹ بال کے معاملات لیگ کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، جبکہ عوامی کھیل کی بقا اور ترقی کے لیے بھرپور تعاون کی امید ہے۔ ہونڈے کی نئی سیڈان گاڑی پاکستان میں متعارف کرانے کی تاریخ سامنے آ گئی۔ ہونڈے نشاط موٹرز کی نئی سیڈان گاڑی سوناٹا کو پاکستان میں متعارف کرانے کی تاریخ سامنے آ گئی ہے۔ اس گاڑی کو متعارف کرانے کے حوالے سے کافی عرصے سے رپورٹ سامنے آ رہی تھی اور اب تاریخ رونمائی سامنے آئی ہے۔ پاک ویلز کی رپورٹ کے مطابق ہونڈے کی یہ نئی گاڑی 5 جولائی کو پاکستان میں باضابطہ طور پر متعارف کرائی جا رہی ہے۔ یہ پریمیم گاڑی 2 مختلف ورژنز میں دستیاب ہوگی، جس میں سے ایک 2000 cc اور دوسری 2500 cc۔ ہونڈے کی جانب سے اس گاڑی کو پاکستان میں
ہونڈا ایکارڈ اور ٹویوٹا کامری کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے اور ان دونوں کے مقابلے میں سستی بھی ہوگی۔ ہونڈائی سوناٹا کی قیمت 80 لاکھ سے 85 لاکھ تک ہو سکتی ہے، جبکہ ہونڈا ایکارڈ کی قیمت 1 کروڑ 20 لاکھ جبکہ ٹویوٹا کامری کی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہونڈے نے پاکستان میں اس گاڑی کے 456 CKD کٹس بھی درآمد کی ہیں۔ 2000 سی سی انجن والی گاڑی 152 ہارس پاور اور 185 Nm ٹورکیو پاور فراہم کرے گی، جبکہ 2500 سی سی گاڑی 180 ہارس پاور اور 232 Nm ٹورکیو کی صلاحیت ہوگی۔ واٹس ایپ کا ملٹی ڈیوائس فیچر آنے کو تیار۔ واٹس ایپ صارفین کی دیرینہ خواہش تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ اب صارفین جلد ہی واٹس ایپ کو مختلف ڈیوائسز پر استعمال کر سکیں گے۔ واٹس ایپ کا ایک بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک اکاؤنٹ کو ایک ہی ڈیوائس پر چلا سکتے ہیں اور کمپیوٹر پر چلانے کے لیے آپ کے موبائل کا انٹرنیٹ سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن اب واٹس ایپ گوگل پلے بیٹا پروگرام کے ذریعے دی گئی نئی اپڈیٹ 2.21.14.1 میں اپنے استعمال کنندگان کے لیے نہایت اہم فیچر متعارف کرانے جا رہا ہے۔ اس نئی اپ ڈیٹ کے بیٹا آزمائش ورژن میں واٹس ایپ کے مختلف ڈیوائسز پر کام کرنے کا تجربہ کیا جا رہا ہے اور اس نئے فیچر کی اپ ڈیٹ جلد ہی صارفین کے لیے جاری کر دی جائے گی، جس کے بعد صارفین واٹس ایپ ویب، واٹس ایپ ڈیسک ٹاپ اور پورٹل کو موبائل فون کے انٹرنیٹ سے منسلک ہوئے بنا استعمال کر سکیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔